اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب لوگوں کو اسلامی جنگوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل اسلامی انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اسلامی جنگوں میں آج ہم آپ کو جنگ موتا کے بارے میں تفصیل سے معلومات فراہم کریں گے۔ ہجرت کے 8ویں سال دشمنوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبلیغی اور دعوتی خطوط سلاطین کے نام لکھے، ان میں ہے ایک خط حارث بن عمیر کے ہاتھ حاکم بصرہ کے نام روانہ کیا۔ حارث بن عمیر روانہ ہو کر ابھی بصرہ تک نہیں پہنچے تھے کہ سرحد شام کے قریب مقام موتا میں وہاں کے حاکم شرجیل بن عمرو غسانی نے، جو کیسر روم کی طرف سے اس علاقے کا گورنر تھا، ان کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا۔ حارث کے شہید ہونے کی خبر جب مدینے میں پہنچی تو مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا کہ اس سرکش غسانی سردار کی سرکوبی کے لیے ایک مہم روانہ کی جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے اپنے سلاح جنگ لے کر حلق میں جمع ہو جائیں۔ 3000 مجاہد تعمیل ارشاد کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا سپہ سالار زید بن حارث کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو سپہ سالاری عبداللہ بن رواحہ کو ملے گی، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو سپاہی جسے چاہیں یہ عہدہ دے دیں۔ اس کے بعد فوج حرق میں سے روانہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ تھوڑی دور تک تشریف لے گئے۔ جب یہ فوج معن پہنچی تو معلوم ہوا کہ یہاں حاکم موتا شرجیل بن عمرو نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1 لاکھ کا لشکر جرار فراہم کر رکھا ہے، اور 1 لاکھ فوج کے ساتھ موتا سے تھوڑی دور پیچھے بلقا میں خود کیسر روم خیمہ زن ہے۔ اس خبر کو سن کر مسلمان بہت متردد ہوئے، اور 2 دن تک باہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیا جائے، مگر ابھی کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بلند آواز سے لوگوں کو خطاب کر کے کہا، تم لوگ شہادت کی جستجو میں نکلے ہو، کفار سے تعداد کے ذریعے نہیں لڑتے، بلکہ ہم اس دین کے ذریعے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کو مشرف کیا ہے۔ پس مقام موتا اور لشکر ہرقل کی طرف پیش قدمی کرو اور اپنے لشکر کا میمنہ و میسرہ درست کر کے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ ان 2 نیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم کو فتح حاصل ہوگی یا شہادت میسر ہوگی۔ یہ تقریر سن کر مسلمانوں میں ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ حضرت زید ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پیش قدمی کرتے ہوئے موتا کے میدان میں پہنچ گئے۔ ایک طرف 1 لاکھ کا لشکر جرار تھا اور دوسری طرف 3000 سپاہیوں کی فوج تھی۔ حضرت زید علم ہاتھ میں لیے قلب لشکر کے سامنے سب کے آگے آ گئے۔ میمنہ بن قتادہ اور میسرہ و ابابہ بن مالک کے سپرد تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت زید کفار کو قتل کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے اور گھر گئے، مگر وہ بہادری سے لڑتے رہے اور آخر لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب دوڑ کر آگے بڑھے اور علم کو سنبھال لیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے دشمن سے لڑتے رہے۔ دشمن نے ان کو بھی نرغے میں لے لیا۔ بالآخر ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو
تو بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو سنبھال لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو گردن سے علم کو لگا کر سینے سے سنبھالے رہے، یہاں تک کہ اس حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر علم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے اور جھنڈا گر گیا۔ مسلمانوں میں پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ حضرت ثابت بن اکرم نے جھٹ آگے بڑھے، علم کو اٹھا لیا اور بلند آواز سے بولے، مسلمانوں، کسی ایک شخص کو سپہ سالار منتخب کر لو۔ سپاہیوں نے کہا، ہم تمہاری سپہ سالاری سے راضی ہیں۔ اس پر ثابت بن اکرم نے کہا، میں اس قابل نہیں ہوں، تم خالد بن ولید کی سپہ سالاری قبول کر لو۔ سب متفق ہو کر بولے، ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے ثابت بن اکرم کے ہاتھ سے علم لے لیا اور دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اب تک دشمن کا پلہ بھاری تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور پھر اس خوبی سے دشمن پر مسلسل حملے کیے کہ اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ یہی نہیں، حضرت خالد بن ولید خود بڑی شجاعت سے لڑتے رہے، بلکہ اپنی فوج کی ترتیب اور نقل و حرکت کو بڑی خوبی سے اپنے قابو میں رکھا۔ صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی اور شام کے قریب دشمن میں مقابلے کی سکت باقی نہیں رہی اور وہ بے اوزان ہو کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے تھوڑی دور تک ان کا تعاقب کیا اور پھر واپس آ گئے۔ اس جنگ میں کل 12 صحابی شہید ہوئے۔ کفار کے مقتولین کی تعداد کا اندازہ نہیں، مگر بہت زیادہ تھی۔ حضرت خالد کی جنگی قابلیت کا اعتراف سب نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں سیف اللہ کا خطاب ملا۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کی بڑی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلی لڑائی تھی۔ اگرچہ سرحد شام کے قریب کئی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی تھیں، لیکن قابل ذکر لڑائیوں میں یہ پہلی تھی۔ علاوہ ازیں حارث بن عمیر کے بلا وجہ قتل ہونے کی خبر سن کر اگر اس مہم کی روانگی میں ذرا برابر بھی تأمل تھا تو شام کی طرف سے مدینے پر حملہ ہونا یقینی تھا۔ تو ویور، آپ کو ہماری ویڈیو ضرور سے پسند آئی ہوگی۔ تو اب ہم ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔